السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج پھر ایک بار میں آپ کے روبرو ہوا ہوں اپنے اسی ربط کو اور سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جو پچھلے ویڈیوز میں صحیح عادات کے متعلق آپ لوگوں سے مسلسل گفتگو کر رہا تھا، پر میری ایک چھوٹی سی شکایت ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کی جو مطالبے پر، آپ کے جو کہنے پر میں نے ان تمام سیریز کو شروع کیا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جو ہمارا پہلا جو ویڈیو تھا اس کو زیادہ سے زیادہ ویورشپ مل گئی ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے ویڈیو میں آپ لوگوں کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، آپ اس کو ایسے بیکار میں مت جانے دیجیے گا۔ آپ جان رہے ہیں جس وقت میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اس وقت قریب رات کے 1:30 بج چکا ہے۔ میں اپنے تمام مصروفیات کے باوجود اس نئے مشن کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، خاص کر تمام اردو اساتذہ اکرام سے کہ آپ اس علمی کارواں سے جڑ جائیے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج ہم اپنے موضوع کے جانب روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنے پچھلے ویڈیو کے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ صحیح عادات کیا ہے، صحیح عادات میں کون سے عادات کن عادات پر مشتمل ہے، صحیح عادات کی جمع کیا ہے اور جمع کی بندشی خاصیت کیا ہے، تفریق کی بندشی خاصیت کیا ہے، جمعی تماثلہ کیا ہے۔ ان تمام جو میں پوائنٹس اور نکات کو بتایا ہوں، آپ کو اگر جو بھی میرے ویڈیو پر نئے ہیں، پہلی بار اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے لرن ایزی میتھس چینل میں جائیے گا، وہاں پر میری پلے لسٹ میں دیکھیے گا کہ جہاں پر میں اردو صحیح عادات میں جو ویڈیوز بنایا ہوں، آپ اسے دیکھنے سے ابھی جن عنوانات کا، جن موضوعات کا میں نے ذکر کیا، آپ کو بآسانی سے وہاں پہ دستیاب ہو جائے گا۔ ہاں تو ناظرین، آج جمع کی تقریبی خاصیت ہے۔ دیکھیے، میں اپنے پچھلے ویڈیو میں یہ واضح طور پر آپ سے میں واقف کرا چکا ہوں آپ کو کہ ہر ایک چند سالوں میں جیسے ہمارے نصابی کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوتے جاتے ہیں، تو اس کی ٹرمینالوجی، جس کو اردو میں اصطلاحات کہتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ یہی تقریبی خاصیت پرانی کتابوں کے اندر مبادلت پذیر خصوصیت یا خاصیت کہلاتی تھی۔ مبادلت، میم با الف دال لام تے، مبادلت پذیر خاصیت۔ اب یہ تقلیبی خاصیت ہے۔ اچھا، مبادلت ہو، تقلیبی ہو، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انگریزی میں کمیوٹیٹیو پراپرٹی۔ اگر وہ جمع کے عمل پر ہے تو کمیوٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن، اگر وہ ضرب کے عمل پر ہے تو کمیوٹیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن۔ ٹھیک ہے، جمع کی تقلیبی خاصیت اور کرنا کے اندر بھی میں بتاتے چلوں، پریورتن نیما۔ فرض کرو دو صحیح عادات ہیں، اے اور بی۔ اے اور بی کو جمانے سے جو حاصل ہوتا، اس کے حاصل کو ہم اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس کو الٹ کر بی اور اے کو جماؤ۔ اے اور بی عادات کو جمانے سے جو حاصل ہوتا، وہی عادت بی اور اے کو جمانے سے بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اب مثال کے طور پر 3 جمع 5، 3 بھی صحیح عادت ہے، 5 بھی صحیح عادت ہے، اے پلس بی۔ اب اس ترتیب کو الٹ کر، یعنی پہلے 3 اور 5 سے اب ہم اس کو الٹ کر 5 اور 3 میں تبدیل کریں۔ 5 اور 3 کا بھی حاصل، 3 اور 5 کا بھی حاصل ضرب 8، 5 اور 3 کا حاصل ضرب بھی 8۔ تو کسی بھی دو صحیح عادات کو ایک ترتیب سے جوڑ کر پھر اسی ترتیب کو الٹ کر جوڑنے سے ہمیں دونوں ترتیب میں برابر سے حاصل جمع یا یکساں حاصل جمع حاصل ہوتا ہے۔ اس خاصیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلیبی خاصیت، کمیوٹیٹیو پراپرٹی۔ اور جس مبادیات کے عمل پر یہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ جمع پر ہے تو جمع کی تقلیبی خاصیت، ضرب پر ہے تو ضرب کی تقلیبی خاصیت۔ ٹھیک ہے، تفریق اور تقسیم کیا ہے میں کیوں نہیں بولا، آپ مثال کے ذریعے بولنے کے بعد آپ کو واضح طور پر اس سے آپ واقف ہو سکتے ہیں کہ تفریق اور تقسیم کی کیا تقلیبی خاصیت کیا وہ صحیح ہے یا اس پر یہ مبنی نہیں ہے۔ دیکھیں، اب میں 2 صحیح عادات، مثبت صحیح عادات کو لیا، چلو اسی طریقے سے ایک منفی صحیح عادت اور ایک مثبت صحیح عادت کو لیا میں۔ منفی 6 جمع 7، اب اس ترتیب کو الٹ کر لکھنا ہے، مثبت 7 منفی 6۔
ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں میں نے بتایا کہ جب غیر یکساں علامتیں یا دو مختلف علامتیں صحیح عدد کے آتے ہیں تو وہ تفریق میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اب اس طریقے سے کیا ہے 7 سے 6 نکل گیا اور 7 میں اپنے بڑے والے عدد کی علامت کو لے کر ظاہر ہوا جس کو ہم مثبت 1 کہتے ہیں. اسی طریقے سے 7 میں سے 6 چلا گیا اور بڑے والے عدد کی علامت کو لے کر ظاہر ہوا جو مثبت 1 ہے. تو اس پہلے 2 صحیح اعداد مثبت لے لیا, دوسرے 2 صحیح اعداد میں ایک مثبت اور ایک منفی لیا, تو اس کی بھی ترتیب الٹ کر لکھنے سے ہمیں حاصل جمع وہی ہوگا, وہی حاصل ہوا ہے. اب تیسری دونوں بھی منفی لے لیں, -3 -8 مساوی -8 -3. اب اس کو ہم کیسے جوڑ رہے ہیں بولے تو میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں. -3 لے کر جمع کر رہے ہیں -8 کو, اسی طریقے سے اس کی ترتیب بدل دیے, -8 لے کر جمع کر رہے ہیں -3 کو لے کر. ٹھیک ہے. اب دیکھو -3 مثبت ضرب -8 مساوی -8 مثبت ضرب -3. دونوں یکساں علامتیں ہیں تو یہ دونوں کا حاصل جمع یکساں ہوگا, تو -11 تو پتا چلا کہ یہ یہاں پر بھی جمع کی تقلیبی خاصیت صحیح کہلاتی ہے, جس پر بھی یہ صحیح اترتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں پتا چلا کہ جمع کی تقلیبی خاصیت صحیح ہے. کس پر؟ صحیح اعداد پر. commutative property of addition holds true or holds good for all the integers. اوکے. اب چلیے تفریق کی تقلیبی خاصیت, تقلیبی خاصیت کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر جو لیے یہی عادات کو میں دہراتا ہوں آپ کی آسانی کے سبب. یہاں پر میں پہلے کیا ترتیب لیا, اے اور بی 2 صحیح عدد, اے اور بی کا حاصل جمع, اس کی ترتیب بدل کر لکھنے سے بی اور اے کا حاصل جمع بھی ہمیں وہی حاصل ہوگا. چلیے اب اے اور بی کی تفریق اور بی اور اے کی تفریق کے برابر ہے یا نہیں دیکھیں. اب اس کے لیے ہمیں جانچ کریں. کیسے جانچ کریں؟ یہی عادات کو لو. 3 -5 مساوی 5 -3. تو 3 سے 5 نہیں, 5 سے 3 کٹ گیا تو یہ -2 ہوا, اور 5 سے 3 کٹ گیا تو یہ -2 ہوا. -2 غیر مساوی -2 کے, تو یہ تفریق کی تقلیبی خاصیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں یہاں بائیں جانب دائیں جانب 2 بھی ہمارے حاصل ہے جمع, یا 2 بھی جو نتیجہ یکساں آیا. یہاں پہ بھی بائیں جانب دائیں جانب ہمیں 2 جگہ پر بھی نتیجہ یکساں آیا, لیکن یہاں پر بھی بائیں جانب دائیں جانب ہمیں حاصل جمع کرنے سے یکساں آیا. تو پتہ چلا کیا جمع کی تقلیبی خاصیت صحیح ہے. کس پر؟ جمع کے عمل پر. لیکن یہ تفریق کی تقلیبی خاصیت صحیح نہیں ہے. یہ میں سے بی نکالے, 3 سے 5 گیا تو -2, 5 سے 3 آیا تو -2, -2 -2 دونوں غیر یکساں ہیں. تو اسی لیے تفریق کی تقلیبی خاصیت منفی عمل پر صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں. وہ کیا ہے؟ چلو اس کو لے لیں. کیا؟ 3 اور -8 سے -3 پھر -8 میں جمع کرو. اسی طریقے سے مساوی, اس کی ترتیب بدل کر لکھو, -8 منفی اور -3 میں جمع کرو. یہ -3 -8 یہ صحیح عدد ہے, -8 -3 یہ بھی صحیح عدد ہے, لیکن دونوں پر عمل کا کیا یہ ہو رہا ہے؟ نشانی منفی کی ہے. -3 اور منفی ضرب منفی یہ -8 مساوی -8 منفی ضرب منفی -3 مساوی. یہاں -8 اور -3 سے نکلنے سے 5 حاصل ہوا, یہاں -8 -3 نکلنے سے -5 حاصل ہوا. یہاں پر بھی غیر یکساں جو ہے عدد حاصل ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ تفریق کی تقلیبی خاصیت صحیح نہیں ہے. یہاں پر یہ واضح طور پر صحیح نہیں رکھتی ہے, خاصیت صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ commutative property of subtraction is not true. تو ہمیں پتا چلا کہ صرف جمع کی تقلیبی خاصیت رکھتا ہے, تفریق تقلیبی خاصیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے
ہم اسی تقلیبی خاصیت کو اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چلو جمع کی تفریق کی تقلیبی خاصیت کو جانچ کریں. اب اسی طریقے پر ہم ضرب کی تقلیبی خاصیت کو جانیں. ٹھیک ہے، یہ جمع کی تقلیبی خاصیت تھی، یہ تفریق کی تقلیبی خاصیت تھی، اور یہ اب ضرب کی جانچ کریں. ضرب کی تقلیبی خاصیت کیا کہلاتی ہے؟ دیکھیں، ضرب کی تقلیبی خاصیت یہ اور بی دو صحیح اعداد ہے. یہ ضرب بی دو صحیح اعداد ہے. اب اس کو ترتیب الٹ کر لکھو، بی ضرب اے، یہ بھی صحیح اعداد ہے. یہ ضرب بی مساوی بی ضرب اے. اب یہ خالی ہمیں جو ہے عموماً طور پر ہم یہاں پر کیا ہے اعداد کے جو حرفی مساوات میں دے رہے ہیں، لیکن اس کو عددی اور ہندسوی مساوات میں بھی جانچ کریں کہ آیا صحیح رکھتا ہے یا نہیں ہے. تو چلیے دو صحیح اعداد لے لیجئے، 3 صحیح اعداد ضرب 4، اور اس ترتیب کو الٹ کر لکھیے، 4 صحیح اعداد ضرب 3 صحیح اعداد. 3 اور 4 کا حاصل ضرب 12 رہا، 4 اور 3 کا حاصل ضرب 12 رہا. تو بائیں جانب دائیں جانب دونوں بھی ہمیں حاصل ضرب یکساں حاصل ہوا. تو کیا پتا چلتا ہے؟ ضرب کی تقلیبی خاصیت، ضرب بھی تقلیبی خاصیت رکھتا ہے اور یہ صحیح ہے. میں صرف ایک ہی مثال پر آپ لوگوں کو یہاں پہ اکتفا نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ اور 2-3 مثالوں کے ذریعے آپ کو واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا. پھر ایک بار درمیانی ویڈیو آپ لوگوں سے میری یہی ایک اپیل ہے کہ آپ بھی ایک قدم آگے بڑھے اگر میں 4 قدم آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے یہ علم کا ایک کارواں ہے، آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا. بس آپ اپنے ٹائم کو انویسٹ کیجیے گا، نہ اس میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، نہ اس میں کچھ گروپ بنانا ہے، اور نہ میرا کوئی ایک بہت بڑا سا جو نہیں یہ یونین یا میرا کوئی بہت بڑا ایسوسیشن نہیں ہے. آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو یہی میرا ایک علمی ایسوسیشن رہے گا. تو تمام، اور جہاں تک پرائمری اساتذہ، آپ سے میں بالکل تحدیدی انداز میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے مطالبے پر اب ٹھیک قریب 1:40 ہو رہا ہے، میں رک کر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے گھر کو وزٹ کیے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ میرا گھر ایسے جگہ پر لوکیٹ ہے، بالکل مین روڈ پر ہے. تو باوجود اس کے میں ٹرافک کے کم ہونے کا یا زیرو ٹرافک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، جو قریب 12 سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. بنا اس کے، باوجود اس کے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس میرے کارواں میں آپ شامل ہو جائے. آپ کا تعاون ضروری ہے. چلیے میں اور دوسری عادت کو لیتا ہوں. -6 ضرب -8 مساوی -8 ضرب -6. یہی عادت میں الٹ کر لکھا ہوں کیونکہ ضرب کی تقلیبی خاصیت ہے. منفی ضرب -6 × 48. اسی مناسبت سے مثبت ضرب منفی 8 × 48. تو یہاں پر بھی جمع کی معذرت چاہتا ہوں، ضرب کی تقلیبی خاصیت صحیح رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ضرب کی تقلیبی خاصیت بھی صحیح ہو گئی. تو ایک نقطے کو اچھی طرح سے بآسانی سے ذہن نشین کر لیجئے گا. تقلیبی خاصیت کے لیے 2 اعداد کو پیش کیا جاتا ہے، اے اور بی، اور اس کی ترتیب الٹ کر اے جمع بی مساوی بی جمع اے، اے مائنس بی مساوی بی مائنس اے، اے ضرب بی مساوی بی ضرب اے. جب کسی 2 اعداد کا موازنہ ترتیب بدل کر کیا جاتا ہے تو اس کو تقلیبی خاصیت، مبادلت پذیر خاصیت یا کمیوٹیٹیو پراپرٹی یا پریورتنا نیما سے کہا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو رہا جمع کی ضرب کی تقلیبی خاصیت. چلیے علامتوں کا منفی مثبت کا ایک آپ لوگوں کو میں نقطہ پیش کرتا ہوں، سمجھے. منفی ضرب منفی، مثبت ضرب مثبت ضرب منفی اور منفی ضرب مثبت. کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب 2 مثبت علامتوں کو ضرب دیا جاتا ہے تو اس کی حاصل ضرب علامت بھی مثبت کہلاتی ہے.
جب دو منفی علامتوں کو ضرب دیا جاتا ہے اس کی حاصل ضرب علامت مثبت کہلاتی ہے. اگر ایک منفی اور ایک مثبت کو ضرب دیا جاتا ہے اس ضرب کی حاصل ضرب علامت منفی، ایک منفی اور ایک مثبت، اور اس کی بھی حاصل ضرب منفی ہی ہے. یہ تو آسان طور سے ہر نصابی کتاب میں آپ کو دستیاب ہو جائے گا. میں اس کا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی حکمت اور ایک چھوٹی سی ٹرک بتاؤں گا. کیا ہے؟ جب منفی اعداد کی تعداد طاق اعداد میں ہو، جب منفی علامت کی تعداد طاق اعداد میں ہو تو پورے کا پورا منفی. جب منفی علامت کی تعداد جفت عدد میں ہو تو پورے کا پورا حاصل ضرب مثبت. کچھ آسانی طریقے سے نہیں آیا حضرت سمجھ میں، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی مثال، منفی ضرب منفی مساوی. یہ کتنے منفی ہے؟ 2 ہے. 2 کیا ہے؟ جفت عدد ہے. ٹھیک ہے. منفی ضرب منفی مثبت. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے 3 لے لو، منفی ضرب منفی، نیگیٹو انٹو نیگیٹو انٹو نیگیٹو، مائنس انٹو مائنس انٹو مائنس. منفی ضرب منفی کیا ہوا؟ مثبت. مثبت ضرب منفی کیا ہوا؟ منفی. یہاں پر منفی علامتیں 3 ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر منفی علامتیں 2 ہیں. اسی طریقے سے آپ تیسری مثال لے لیجئے، منفی ضرب منفی ضرب منفی ضرب منفی. چلو دیکھیں یہاں پر کتنے منفی علامتیں؟ 4 ہیں. 4 کیا ہے؟ جفت ہے. منفی ضرب منفی مثبت اور منفی ضرب منفی مثبت. مثبت ضرب مثبت کیا کہلایا؟ مثبت. تو پتہ یہ چلا کہ اگر منفی علامتیں طاق اعداد میں ہو، طاق اعداد کی ترتیب میں ضرب دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ صرف منفی ہی ہوتے ہیں. نیگیٹو سائنس ملٹیپلائڈ ان آڈ نمبرز تو وہ کیا ہے؟ منفی. نیگیٹو سائنس اور ملٹیپلائڈ ان ایون نمبر، جفت کی تعداد میں. یہاں پر 2 منفی علامتیں ہیں، 2 جفت ہے، مثبت حاصل ہوا. یہاں پر 4 منفی علامتیں ہیں، 4 جفت ہے، مثبت حاصل ہوا. یہاں پر 3 منفی علامتیں ہیں، 3 کیا ہے؟ طاق ہے، تو ہمیں منفی حاصل ہوا. اتنا کہتے ہوئے میں آج کے اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور میں اس کو ایسے ہی آگے بڑھاتے رہیں گے. اگلے آنے والے میرے اس صحیح اعداد کے ویڈیو میں ابھی آپ کو اس کا تعارف کراؤں. اگلے ویڈیو میں کیا کیا جو ہے عناصر اور کیا کیا عنوانات اور نکات رہیں گے. پہلا جو ہے تلازمی خاصیت رہے گی، ضرب کی، تفریق کی اور جمع کی تلازمی خاصیت. پھر اس کے بعد جو ہے ایک چند نکات جو صحیح اعداد سے جڑے ہیں وہاں جا کر ہمارا یہ صحیح اعداد کا ویڈیو اختتام پذیر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک نئے جو ہے عنوان کے ساتھ اعشاریائی عدد اور کسروں کی جو ہے اعمال پر ہم ایک نیا ویڈیو لانے جا رہے ہیں. بس اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر ختم انجام کرنا چاہتا ہوں. بس خوش رہیے، اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.